آج ہم جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں اس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ صحابہ کرام کو سنایا تاکہ اللہ کی رحمت کی وسعت اور سچی توبہ کی قبولیت کا درس دیا جائے۔ تو ذکر کرتے ہیں، تم سے پہلے امتوں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ دے دیا جو تارک الدنیا شخص تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، مگر میں نادم ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عبادت گزار شخص نے اپنی محدود سمجھ کے حساب سے کہا، نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا اور اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اب اس کے قتل کی تعداد پورے 100 ہو گئی۔ اب وہ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے اسے ایک حقیقی عالم دین کا پتہ بتا دیا۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور کہا، میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، اب میں نادم ہوں اپنے گناہوں پر، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم دین نے جواب دیا، ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ پھر عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے اس برے علاقے سے دور چلے جاؤ اور یہاں واپس نہ آنا۔ اس شخص نے فوراً توبہ کا عزم کیا اور بتائی ہوئی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اس وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کی روح لینے کے لیے حاضر ہو گئے اور آپس میں تکرار کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا، یہ شخص توبہ کرتا ہوا دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آیا تھا، اسے جنت والوں میں شمار کرو۔ عذاب کے فرشتے نے کہا، اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری، اسے جہنم والوں میں شمار کرو۔ اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا۔ وہ ان دونوں فرشتوں کے پاس آیا اور کہا، میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ فرشتوں نے اسے فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ اس تیسرے فرشتے نے کہا، دونوں بستیوں، اس کی اصل بستی یہ جہاں کا باشندہ تھا اور وہ بستی جہاں وہ جا رہا تھا، اس کے درمیان فاصلہ ناپو۔ جس بستی سے وہ زیادہ قریب ہو اسے اسی کے لوگوں میں شمار کرو۔ دونوں فرشتوں کو یہ فیصلہ پسند آیا۔ فرشتوں نے فاصلہ ناپا تو معلوم ہوا کہ وہ عبادت گزاروں کی بستی سے ایک بالشت زیادہ قریب ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بری زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا، اور اچھی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جا۔ ناپنے پر ایک بالشت کا فرق نکلا۔ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی اور اسے بخش دیا، مغفرت ہو گئی۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 53، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔